السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے ڈالتے ہیں انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر۔ جی ہاں ناظرین، اپیل کرتے ہیں کہ جو ساتھی ابھی تک ہمارے اس بے باک اچھے سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں وہ فوراً ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ لال کلر میں نیچے سبسکرائب لکھا ہوگا، اس کو ٹچ کر دیں، وہ وائٹ ہو جائے گا، سفید ہو جائے گا۔ اس کے وائٹ ہوتے ہی بغل میں ایک گھنٹی بن کر آتی ہے، اس گھنٹی کو بھی دبا دیں۔ پھر اس کے بعد آل کا آپشن اس کو کلک کر دیں، اس کو بھی پریس کر دیں۔ اس طرح ہماری ہر خبر آپ کو فوراً مل جایا کرے گی۔ اور ہاں ناظرین، اسکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر، گوگل پے، فون پے، پے ٹی ایم نمبر بھی دیا جاتا ہے۔ پلیز بینک تھرو یا آن لائن جس طرح بھی ہو سکتا ہے آپ ہماری فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد ضرور کریں۔ اور جوائن کا بٹن نیچے آ چکا ہے، بلو کلر میں جوائن لکھا ہوگا، آپ اس کو کلک کر دیں، اس کو دبا دیں، اور جو معلومات وہ آپ کی مانگے گا، آپ کا نام، آپ کا ایڈریس، آپ کا بینک اکاؤنٹ نمبر، وہ آپ لکھتے جائیے۔ اس طرح آپ ہمارے چینل کے منتھلی یا ایئرلی آپ ممبر بھی بن سکتے ہیں۔ آج ہے 6 مارچ 2020 بروز جمعہ۔ میں مہاراشٹر کے علاقے کوکن کے ایک گاؤں بانکوٹ، رائے گڑھ ضلع میں ایک گاؤں ہے بانکوٹ، یہاں پر CAA NPR اور NRC کو لے کر ایک زبردست بڑا پروگرام ہو رہا ہے، جس میں ان کالے قانونوں کے تعلق سے ممبئی ہائی کورٹ کے جناب فیصل قاضی صاحب اور میں، ہم دونوں کی خاص تقریر ہوگی۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت آج کے اس پروگرام کو بے انتہا کامیاب بنائے۔ میں اس وقت گاڑی میں ہوں اور بذریعہ آواز آپ کو انٹرنیشنل نیوز روانہ کر رہا ہوں۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر انٹرنیشنل نیوز میں میری نگاہوں کے سامنے یہ ہے کہ کورونا وائرس، جی ہاں، کورونا وائرس نے دنیا کے تقریباً اب 80 ملکوں کو اپنی لپیٹ میں، اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے، اور 3285 ہلاکتیں اس وقت اس وائرس کے تعلق سے سامنے آئی ہے۔ متاثرین کی تعداد 95,000 سے زیادہ ہو چکی ہے، اور کروڑوں بچے اسکول جانے سے اس وقت یوں سمجھیے کہ محروم ہو گئے ہیں، اسکولیں بند کر دی گئی ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو دیکھتے ہوئے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کے مطابق دنیا کے 13 ملکوں میں اسکول بند کر دیے گئے ہیں۔ ایک محتاط اندازی کے مطابق کورونا وائرس نے دنیا بھر کے 29 کروڑ بچوں کو اسکول جانے سے روک دیا۔ ذرائع کے مطابق کورونا وائرس 80 سے زیادہ ملکوں تک پھیل چکا ہے، جس میں تقریباً 3000 سے بھی زیادہ اب ہلاکتیں سامنے آئی ہے۔ چین کو کورونا وائرس پر قابو پانے میں کامیابی تو ملی ہے، مگر یہ وائرس 84 ملکوں تک پھیل گیا ہے، اور دنیا بھر میں 3285 افراد اس سے ہلاک ہوئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے ملک بھارت میں بھی دلی کے کچھ اسکولوں کو غالباً 6 مارچ تک کے اسکولوں کو بند کرنے کا آدیش سامنے آیا ہے۔ کورونا وائرس اس وقت پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، اور پوری دنیا میں ایک ڈر اور خوف سے محسوس کیا جا رہا ہے، لیکن بھارت کے ذمہ داروں نے صاف طور سے یہ کہا کہ ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خاص طور سے ہمارے علاقے مہاراشٹر، ریاست مہاراشٹر میں محکمے کی طرف سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ خوف نہ کھائے، گھبرائے نہیں۔ کورونا وائرس مہاراشٹر میں نہیں آیا ہے، لیکن بریکنگ نیوز کے طور پر مہاراشٹر کے ناندیڑ شہر سے ایک سامنے خبر آ رہی ہے کہ ناندیڑ شہر میں ایک مریض کورونا وائرس سے متاثر پایا گیا ہے، یعنی بھارت میں بھی کورونا وائرس نے دستک دے دی ہے۔ ناظرین، اس وقت ایک بڑی افسوسناک اور چونکانے والی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ اقوام متحدہ نے یہ انکشاف کیا ہے کہ شعبہ تعلیم میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں مہیلاؤں اور لڑکیوں کی تعداد کے علاوہ ان کے خلاف تشدد آمیز رویے میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے AAP کے مطابق عالمی ادارہ برائے انسانی حقوق نے اپنی رپورٹ میں گزشتہ 25 برس کا جائزہ پیش کیا، جس میں یہ کہا گیا کہ گزشتہ 2 دہائیوں میں، یعنی ان 20 سالوں میں 7 کروڑ 90 لاکھ لڑکیوں کا اسکول میں اندراج ہوا، لیکن 15 سے 19 سال کی عمر کی 1 کروڑ 30 لاکھ لڑکیوں کو
زندگی میں ایک مرتبہ جنسی تشدد کا سامنا رہا، سیکسول ہیرسمنٹ کا سامنا رہا۔ خواتین کے ساتھ، مہیلاؤں کے ساتھ تشدد، ریپ اور جنسی استحصال سے دنیا کا کوئی ملک اس وقت محفوظ نہیں رہا، اس طرح اقوام متحدہ نے انکشاف کیا۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا کہ 25 برس کے دوران چائلڈ میرج کے رجحان میں نصف کمی آئی ہے، لیکن اس عرصے میں 30% لڑکیوں کی شادی 18 سال کی عمر سے پہلے کی گئی ہے۔ علاوہ ازیں رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ناقص غذائیت کی وجہ سے 15 سے 19 برس کی 7 کروڑ 50 لاکھ لڑکیوں میں موٹاپے کا رجحان غیر معمولی طور پر بڑھ رہا ہے۔ ناظرین، انٹرنیشنل نیوز میں تیسری بڑی نیوز اس وقت میری نگاہوں کے سامنے یہ بھی ہے کہ وینزویلا کے صدر نے اپیل کی، اور اپیل بھی بڑی عجیب و غریب کی۔ وینزویلا کے صدر نے اپیل کی کہ ہر عورت 6 بچے پیدا کرے۔ وینزویلا کے صدر نیکولس نے خواتین سے، مہیلاؤں سے یہ اپیل کیا ہے کہ وہ ملک کی بہتری کے لیے 6 بچے پیدا کرے۔ خواتین سے متعلق نیشنل ہیلتھ کیئر پلان کے فروغ کے لیے ایک ٹی وی پروگرام میں صدر نے عورتوں سے یہ بات کہی۔ اس وقت وینزویلا معاشی بحران سے دوچار ہے اور ملک میں خوراک اور میڈیسنز، ادویات کی کمی ہے۔ یونیسیف کے مطابق 2013 سے 2018 کے درمیان ملک کے 13% بچے غذائیت کی کمی کا شکار تھے۔ تقریب میں شامل خواتین کو خطاب کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ خدا آپ پر رحمت فرمائے، آپ 6 ننھے منھے لڑکے لڑکیوں کو پیدا کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہر عورت کو کم سے کم 6 بچے پیدا کرنا چاہیے۔ مسٹر کے حامیوں نے صدر کے اس بیان کی سوشل میڈیا پر شدید انداز میں نکتہ چینی کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہسپتال کام نہیں کر رہے، ادویات کی قلت ہے، عورتیں بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتی کیونکہ انہیں مناسب خوراک نہیں ہے، بازار کا دودھ خریدنے کی طاقت ان میں نہیں ہے، ملک بحران کا شکار ہے، اور جناب صدر محترم عورتوں سے کہہ رہے ہیں کہ 6 بچے آپ پیدا کریں۔ ناظرین، انٹرنیشنل نیوز میں چوتھی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے یہ بھی ہے کہ یورپی یونین نے ترکی پر صاف طور سے دباؤ ڈالتے یہ کہا اور الزام لگایا، یا جو بھی کہا، یورپی یونین کا کہنا ہے کہ ترکی مہاجرین کو استعمال کر رہا ہے، غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے کی کوشش برداشت نہیں کی جائے گی، ایسا یورپی یونین کا کہنا ہے۔ یورپی یونین نے کہا کہ یونانی سرحد پر جمع 12,500 مہاجرین کی طرف سے غیر قانونی طور پر سرحد پار کرنے کے عمل کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ادھر فرانس نے اس تناظر میں انقرہ پر بلیک میلنگ کا الزام عائد کیا کہ انقرہ ترکی بلیک میلنگ کر رہا ہے۔ یورپی یونین کے وزرائے داخلہ کی ایک میٹنگ میں تمام رکن ممالک نے اتفاق کیا ہے کہ ترک حکومت مہاجرین کے معاملے کو سیاسی طور پر استعمال کرنے کی کوشش میں ہے۔ بدھ کو برسلز میں منعقد کی گئی اس میٹنگ کے مشترکہ اعلامیہ میں یہ بات کہی گئی کہ رکن ممالک ترکی کی طرف سے مہاجرین کے استعمال کو مسترد کرتے ہیں۔ مزید یہ بھی کہا گیا کہ یورپی یونین کی بیرونی سرحدوں پر پیدا ہونے والی نئی صورتحال ناقابل قبول ہے، ترکی مہاجرین کو غلط طور پر استعمال نہ کرے، اور فرانس نے کہا کہ بلیک میل نہ کرے۔ ناظرین، انٹرنیشنل نیوز میں پانچویں بڑی اہم خبر اس وقت آئی ہے۔ کورونا وائرس کو لے کر ہم نے یہ خبر دی تھی کہ سعودی حکومت نے عمرہ ادا کرنے پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ دنیا کے کسی ملک سے اب عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ کی طرف لوگ نہیں آئیں گے۔ یہ احتیاط کے طور پر انہوں نے آج سے 1 ہفتہ پہلے یہ پابندی کا اعلان کیا تھا، لیکن گزشتہ کل جو مطاف کا، کعبۃ اللہ کا جو پورا منظر دکھایا گیا ہے کہ پوری مسجد خالی پڑی ہوئی ہے، اس کو لوگ غلط انداز میں بھی وائرل کر رہے ہیں، لیکن سعودی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ صفائی کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کورونا وائرس مکۃ المکرمہ یا پاکیزہ سرزمین پر اس کا کوئی مریض پایا نہیں گیا ہے، لیکن کورونا وائرس کو احتیاط کے طور پر پھر بڑی خبر یہ بھی آئی ہے کہ اب سعودی حکومت نے سعودی شہریوں کے عمرہ ادائیگی پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ بتا دیں کہ سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں کے عمرہ کرنے سمیت مسجد نبوی آمد پر بھی پابندی لگائی گئی، اور سعودی حکومت نے غیر ملکی زائرین پر 31 مارچ تک یعنی اس مہینے کے اینڈ تک پابندی بڑھا دی ہے۔ سعودی ایئر لائن نے منسوخ کی گئی ٹکٹوں کے ریفنڈ کے لیے ایئر لائن کے سیلز سپورٹ سینٹر سے رابطے کی ہدایت بھی دے دی ہے۔